کے حوالے سے شمار ہوتی ہے اور اس کا سہرا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ اس وقت آئی ٹی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور آج الحمدللہ وہ بیج جو لگایا گیا تھا وہ ایک تناور درخت کی حیثیت حاصل کر رہا ہے۔ میرے معزز سامعین، آئی ٹی آج صرف ایک شعبہ نہیں ہے، آئی ٹی وہ طاقت ہے کہ جس کے ساتھ آج معیشت کے ہر پہیے کی ترقی جڑی ہوئی ہے، چاہے تعلیم کا شعبہ ہو، چاہے صحت کا شعبہ ہو، چاہے پیداوار میں زراعت ہے، صنعت ہے، سروس سیکٹر ہے، کوئی بھی شعبہ معیشت کا آئی ٹی کی پاور کو ہارنس کیے بغیر اب ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم جس ڈیجیٹل ریولوشن کے عہد میں داخل ہو گئے ہیں، یہاں پر نئی ٹیکنالوجیز اور نئی ایمرجنگ ایپلیکیشنز روایتی پیداوار کے تمام ماڈلز کو ریڈنڈنٹ کر رہی ہیں۔ آپ نے کتنی ساری مثالیں دیکھی ہیں کہ کس طرح یہ تغیر پیدا ہو رہا ہے۔ اوبر کی ایک ایپلیکیشن نے آ کے پبلک ٹرانسپورٹ کو مکمل طور پہ ری آرگنائز کر دیا۔ آن لائن ای کامرس نے آ کر بڑے بڑے ریٹیل سٹورز کو امریکہ میں بند ہونے پہ مجبور کر دیا اور ایک نیا جہان ای کامرس کا ایمیزون کے ذریعے اور دیگر ایپلیکیشنز علی بابا یا اور ہیں ان کے ذریعے آباد ہو گیا۔ اسی طرح ہر شعبے کے اندر آئی ٹی انقلابی تبدیلیاں پیدا کر رہی ہے اور مستقبل میں وہی قوم آگے بڑھے گی جس کے پاس اس شعبے کے اندر بہترین صلاحیت ہوگی۔ ماضی میں کامیابی محنت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اب محنت کے ساتھ ایک نیا عنصر شامل ہو گیا ہے جسے انوویشن کہتے ہیں، اور انوویشن اب ترقی کی نئی کرنسی ہے۔ لہذا جس سسٹم میں، جس آرگنائزیشن میں اور جس معیشت میں انوویشن نہیں ہوگی وہ بھی وقت کے دھارے کا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ ہم نے اپنے دور میں اس انوویشن کی طاقت کو دیکھا ہے کہ کس طرح اس نے ڈائناسورز کو زمین کے نیچے دفن کر دیا ہے۔ ہم تاریخ میں پڑھتے تھے کہ کبھی اس خطہ ارضی پہ ڈائناسور کی صورت میں دیو ہیکل مخلوق آباد ہوتی تھی اور سوچتے تھے کہ اتنے بڑی جانور یا مخلوق کیسے صفحہ ہستی سے غائب ہو گئی۔ تو اب ہم نے اس کی مثالیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں۔ ٹیلکوز کے اندر، ٹیلکو کی دنیا میں نوکیا اور بلیک بیری دو ڈائناسورز تھے جو منوپلی رکھتے تھے، لیکن 2 سے 3 سالوں کے اندر نوکیا اور بلیک بیری تاریخ کا حصہ بن گئے اور میوزیم میں جا کر ان کی پروڈکٹ سج گئیں اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اس انوویشن کا ساتھ نہیں دے سکے جو مارکیٹ کو چینج کر رہی تھی، مارکیٹ کے پریفرنسز کو چینج کر رہی تھی۔ تو اسی لیے اب محنت کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم انوویشن کو بھی اپنے نظام کے اندر لے کر آئیں، اور آئی ٹی یو اسی لیے 3 شعبوں کے حوالے سے ایک بہت اہم ادارہ ہے۔ اپنی ریسرچ، انوویشن اور انٹرپرینورشپ، ان 3 چیزوں سے مستقبل جڑا ہوا ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں کو ریسرچ، انوویشن اور انٹرپرینورشپ کا کمبینیشن بن کے آنے والے وقت کے لیے وہ اذہان تیار کرنے ہیں، وہ سولوشنز فراہم کرنے ہیں کہ جس سے ہم ترقی کی دوڑ میں تیزی سے آگے بڑھ سکیں۔ یہی وہ ویژن ہے جس کو لے کر ہم نے 2013 میں ویژن 2025 بنایا، اور ہمارا ہدف تھا کہ 2025 تک ہم انشاءاللہ پاکستان کو ٹاپ 25 اکانومیز میں لے جائیں گے۔
اور ہم نے یہ سفر بہت کامیابی سے شروع کیا اور نہایت برے حالات میں شروع کیا، جب 18 گھنٹے بجلی نہیں تھی، ہر روز خود کش بمبار پھٹا کرتا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ آپ یہ شیخ چلی کے خواب ہمیں کیوں بیچ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے الحمدللہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی قیادت میں 4 سالوں کے اندر اس ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا، ملک میں امن بھی قائم کیا، ملک کے اندر توانائی کا بحران بھی ختم کیا، اور ملک کی ترقی کو سی پیک جیسے منصوبے کے ساتھ مل کر ایک ایسی سطح پر لے آئے کہ جہاں پر پرائس واٹر ہاؤس کوپرز جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ 2030 تک پاکستان ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا۔ لیکن پھر ایک سازش کے ذریعے 2018 میں ایک تبدیلی لائی گئی، RTS سسٹم بٹھایا گیا۔ دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں، ہم نے بھی اس تبدیلی کو قبول کیا یا برداشت کیا، لیکن تبدیلی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ملک کی ترقی کے راستے کو آپ ڈسرپٹ کر دیں۔ اس تبدیلی نے سب سے پہلا کلہاڑا سی پیک کے اوپر چلایا۔ ہمارے وہ دوست ملک جس نے 3 سالوں میں $25 ارب کی سرمایہ کاری کی تھی اور اگلے 5 سالوں میں ہمیں توقع تھی کہ 30 سے 40 ارب ڈالر کی مزید سرمایہ کاری آئے گی، اس چین کی سرمایہ کاری کے خلاف بیہودہ لغو اور غیر ذمہ دارانہ الزامات لگا کر چین کو ہاتھ کھینچنے پہ مجبور کر دیا۔ بے بنیاد کرپشن، ان کو ایک ہی منتر آتا تھا کہ جو چیز ہے اس کو چور ڈاکو کہہ دو اور ہر چیز میں لوگوں کو پریشان کر دو کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ نتیجہ یہ کہ جب سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے انہوں نے بیہودہ قسم کے الزامات لگائے، دیکھیے آپ کا ایک دوست آپ کا اس وقت ہاتھ پکڑے کہ جب کوئی آپ کا رشتہ دار بھی آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں، آپ اپنے بھائیوں سے رشتہ داروں سے کہیں مجھے مدد کرو میں ڈوب رہا ہوں، کوئی آپ کی مدد نہ کرے، اور ایک دوست آپ کو آگے بڑھ کر رسی پھینکے یا آپ کو بیل آؤٹ کرے، اور اس کے بعد آپ اسی دوست پر الزام لگائیں کہ نہیں تم نے مجھے بچانے کے اندر کرپشن کی ہے، تو اس کے کیا جذبات ہوں گے، وہ کیا سوچے گا آپ کے بارے میں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ 30-40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان سے جو آنی تھی اڑ کے ویتنام، کمبوڈیا، لاؤس میں چلی گئی، اور اس کا نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کے نوجوانوں کا ہوا، کیونکہ اگر وہ سرمایہ کاری یہاں پر آ جاتی تو ہماری مینوفیکچرنگ کے اندر ایک انقلاب آنا تھا، اسپیشل اکنامک زونز کے ذریعے ہماری انڈسٹری نیکسٹ لیول کے اوپر جاتی، ہم ایکسپورٹس کرنے والی معیشت بن سکتے تھے، لیکن وی لاسٹ دیٹ گریٹ اپرچونٹی۔ اور پھر 4 سالوں میں ہر اس ترقی کی علامت کو نشانہ بنایا گیا جو ہمارے دور میں بنی تھی، جس کا ایک سب سے بڑا مثال اور نمونہ خود آپ کی اپنی یونیورسٹی ہے، کیونکہ اس یونیورسٹی کے ساتھ شہباز شریف کا نام جڑا ہوا تھا۔ 4 سالوں میں اس یونیورسٹی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا کہ یہ اپنے اندر وسعت پیدا کرے کہ جس سے پاکستان کے نوجوانوں کو IT کی تربیت مل سکے۔ لہذا اپریل 2022 میں جب حکومت تبدیل ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ پھر ایک دفعہ ملک کے اندر، حالانکہ اس وقت بھی ملک ڈیفالٹ کے دھانے پہ پڑا تھا، لیکن یہ ہماری نالج کے ساتھ اور یوتھ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ ہم نوجوانوں کو گالیاں نہیں سکھاتے، ہم نوجوانوں کو پگڑیاں اچھالنا نہیں سکھاتے، ہم نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں، ہم نوجوانوں کے لیے یونیورسٹیاں بناتے ہیں، ہم نوجوانوں کے لیے تربیت کے موقع پیدا کرتے ہیں تاکہ یہ نوجوان پاکستان کو 2047 تک جب 100 سال ہمارے پورے ہوں گے تو دنیا کی صف اول کی معیشتوں میں لے جا کے کھڑا کرنے کے قابل ہے۔ آج 21ویں صدی میں دنیا بدل چکی ہے۔ آج دنیا میں سیاسی نظریات کے اوپر جنگ نہیں ہو رہی، آج دنیا میں اقتصادی اور معاشی نظریات پہ جنگ ہو رہی ہے۔
کس کے پاس معیشت کو بنانے کا، ترقی کرنے کا بہتر فارمولہ اور نظریہ ہے، کس کے پاس اپنے ملک میں دولت پیدا کرنے کے بہترین نسخے ہیں، کس کے پاس اس دولت کو منصفانہ طور پہ تقسیم کرنے کے نسخے ہیں، اور کس کے پاس اس دولت پیدا کرنے کے نظام کو گلوبلی کمپیٹیٹو رکھنے کے نسخے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ میں کمپیٹیٹونیس نہیں ہوگی، گلوبل لیول کے بینچ مارکس نہیں ہوں گے، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آج پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اختیار کریں۔ اگر ہم نے اپنی $30 ارب کی ایکسپورٹس کو اگلے 8 سے 9 سالوں میں $100 ارب تک نہ پہنچایا تو ہماری آزادی کو، ہماری خود مختاری کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ لہذا آئی ٹی پاکستان کا اس وقت ایک سٹار پرفارمر ہے۔ اس کے ذریعے اپنے نوجوانوں کی ذہانت اور قابلیت کے ذریعے ہم پاکستان کو دنیا کی انفارمیشن پاور بنا سکتے ہیں، اور یہی وزیر اعظم کا ویژن ہے اور اس حکومت کا ویژن ہے کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز کے ساتھ لیس کریں۔ چین کے ذریعے ہواوے کمپنی کے تعاون سے سالانہ 2 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز دینے کے پروگرام پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح ملک بھر کے اندر یونیورسٹیز کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹس کو ترقی دینے کے لیے اور ان کو نیکسٹ لیول پہ لانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ یو ای ٹیز کے لیے ان کو، جیسے ابھی آئی آئی ٹی کا ذکر ہوا، اگر دنیا میں آئی آئی ٹی ایک برانڈ ہے تو وائی وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو اسٹیبلش یو ای ٹیز ایز برانڈ؟ ہماری یو ای ٹیز کو بھی برانڈ بننا چاہیے، آئی ٹی یو کو بھی ایک گلوبل برانڈ بننا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے $6 ارب کا منصوبہ منظور کیا، جس سے 5 یو ای ٹیز کو ہم دنیا کی ورلڈ کلاس لیبارٹریز دیں گے، تاکہ ہماری یو ای ٹیز بھی دنیا کے نقشے کے اوپر اپنا نام منوا سکیں۔ آخر میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہم نے وہاں پر لے آئے ہیں کہ جہاں اس بینکرپسی، اس دیوالیہ پن، اس ڈھلوان سے ٹائیڈ ہیز بین ٹرنڈ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اسٹاک مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹ کراس کر چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان میں انویسٹرز کا سینٹیمنٹ پازیٹو ہو رہا ہے۔ جو لوگ اسلام آباد میں دھاوا بولنے آئے تھے، جس دن وہ آئے اسٹاک مارکیٹ 4000 پوائنٹ گر گئی تھی۔ جس دن وہ اسلام آباد سے بھاگ کے گئے ہیں، ان کی پسپائی پر 4500 پوائنٹ اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے۔ یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ واٹ از گڈ فار پاکستان اینڈ واٹ از بیڈ فار پاکستان۔ دیکھیے، یہ ملک میری ذات سے یا کسی اور کی ذات سے بڑا ملک ہے۔ ہم نے آج سے 23 سال کے بعد تاریخ کو جواب دینا ہے۔ شاید میری نسل اس موقع پہ موجود نہیں ہوگی، ان میں سے، ہم میں سے شاید وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ 100 سال کی عمر دیں، چند ایک لوگ اس مائل سٹون کو دیکھیں گے کہ جب 2047 میں اس خطے میں یہ 7 بارڈر ہے، ہم اور وہ ملک 100 سال کی آزادی کا جشن منا رہے ہوں گے۔ ہم 14 اگست 2047 کو منائیں گے اور وہ 15 اگست 2047 کو منائیں گے۔ ہمیں اس تاریخ کے مقابلے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ 77 سالوں میں ہماری جو بھی شارٹ کمنگز تھیں، ہمارے اندر کوئی قصور نہیں تھا، قابلیت میں، صلاحیت میں، منصوبہ بندی کے اندر، وسائل کے اندر۔ ہمیں صرف ایک چیز نے مارا ہے، وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسیز، پالیسی شاکس۔ اگر ہمارے ہاں بھی 10-15 سال کے ہمیں ٹینیورز مل جاتے، جیسے انڈیا میں منموہن سنگھ کو 10 سال ملے، مودی کو 15 سال ملے،
بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کو 15 سال ملے, ملیشیا میں مہاتیر کو 22 سال ملے. ہمارے پاس بھی اگر 10 سے 15 سال ہمیں ویژن 2025 پہ عمل کرنے دیا جاتا, ویژن 2010 پہ کام کرنے دیا جاتا, آج پاکستان کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہوتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از لاسٹ, فیوچر اسٹل ریمینس. ماضی میں جو ہوا وہ ہوا, لیکن اگلے 23 سال ہمارے پاس ہیں. اگر ہم اگلے 23 سالوں کے لیے دوڑنا چاہتے ہیں, اور جب کوئی 4000 میٹر کی دوڑ میں بھاگ رہا ہو تو وہ آخری 1000 میٹر کے اوپر یا 500 میٹر کے اوپر سٹاک ٹیک کرتا ہے کہ اگر وہ پیچھے ہے تو اسے اگر ریس جیتنی ہے تو آخری 500 میٹر میں فل سپرنٹ کے ساتھ دوڑ